لمن فقه عباد الدين والصلاة والسلام على من هدى الخلق إلى التوحيد واليقين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين۔ فقہی قواعد کا 12واں سبق ہے، اور اس سبق میں ہم لوگ فقہی قواعد کا 11واں مجموعہ پڑھیں گے جس کا تعلق شرط سے ہے، اور حسب سابق اس میں بھی 2 قاعدے ہم پڑھیں گے۔ پہلا قاعدہ ہے المعلق بالشرط یجب ثبوتہ عند ثبوت الشرط، یعنی اگر کسی چیز کو معلق کی جائے شرط کے ساتھ تو جب شرط ثابت ہو جائے گی تو شرط کے ثابت ہوتے ہی اس چیز کا ثابت ہونا بھی واجب ہوگا اور ضروری ہوگا۔ مثال کے طور پر اگر کوئی آدمی کسی کو کہتا ہے کہ اگر آپ کے اس خصم نے کل تک آپ کو پیسے نہیں دیے، اگر میں اسے لے کر آپ کو نہ دوں تو میں خود ضامن ہوں آپ کے رقم کا، آپ کا جو قرض ہے اس کا میں خود ضامن ہوں گا، کل تک صرف آپ اس کو مہلت دے دیں۔ تو پھر کیا ہوا کہ کل کا پورا دن گزر گیا لیکن اس بندے نے اس کا قرض نہیں چکایا، تو اس صورت میں یہ جو ضامن بنا تھا، چونکہ انہوں نے کہا تھا کل تک، اگر کل تک نہیں دیا تو میں خود ضامن ہوں، تو کل ہو گیا، اس کا شرط جو ہے اس کا ثبوت ہو گیا، ثابت ہو گیا، تو اب جو مشروط ہے اس بندے کا ضامن ہونا ہے، تو یہ بندہ ضامن ہوگا اور اس کے اوپر لازم ہوگا کہ وہ اس قرض کو چکائے۔ اور اس قاعدے سے بھی مستثنیات ہے، اگر کسی بھی ایسی چیز کے ساتھ شرط کی تعلیق کی جائے جو مستحیل ہو، محال ہو، اس کا وجود مستحیل ہو، محال ہو، تو اس صورت میں یہ قاعدہ نہیں چلے گا۔ جیسے اگر کوئی کہتا ہے کہ ان دخل الجمل فی سم الخیاط، اب یہ شرط ہے تو یہ شرط لغو ہے اور باطل ہے، اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ اور دوسرا قاعدہ ہے یلزم مراعات الشرط بقدر الامکان، کہ شرط جو ہے شرط کی رعایت رکھی جائے گی لیکن بقدر امکان، جتنا ممکن ہو سکے، جتنا ممکن ہو سکے شرط کی رعایت کی جائے گی۔ اب جہاں پر ممکن نہیں ہوگا تو وہاں پر رعایت نہیں کی جائے گی۔ مثال کے طور پر کوئی آدمی کسی کا ضامن بن جاتا ہے کہ میں بھائی اس بندے کو کل عدالت میں حاضر کروں گا، تو یہ کفالت جو ہے نا بقدر امکان اس کو لازم ہے، یہ جو ضامن بنا ہے تو یہ بقدر امکان اس کے اوپر اس کی ضمانت ہے۔ فَإِنْ غَابَ وَمَحَلُّهُ معلوم، اگر وہ آدمی غائب ہو جاتا ہے، عدالت میں حاضر نہیں ہوتا، تو اس صورت میں اس بندے کو، اس کفیل کو، ضامن کو مہلت دی جائے گی اس قدر کہ وہ اس کے محل تک، وہ جہاں جس جگہ پر ہے وہاں تک جائے اور واپس آ سکے، اتنی مدت کی اس کو مہلت دی جائے گی۔ یہ اس وقت ہے جب اس کو معلوم ہو کہ فلاں جگہ پر یہ بندہ ہے۔ اگر یہ معلوم ہی نہ ہو کہ کہاں پر ہے، پتہ نہیں، یہ غائب ہو گیا اور بالکل نامعلوم ہو گیا، تو اس صورت میں اس کے اوپر اس کا حاضر کرنا لازم نہیں ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کا حاضر کرنا ممکن نہیں ہے، تو شرط کی رعایت کی جائے گی بقدر الامکان، امکان سے بڑھ کر اس کی رعایت نہیں کی جا سکے گی۔ اس قاعدے سے یہ مستثنیٰ ہے، جیسے کہ کوئی آدمی اگر نکاح کا عقد کرتا ہے تاجیل مہر کے حق مہر کے ساتھ، کہ حق مہر جو ہے نا وہ فوراً نہیں، بعد میں بالتاجیل دے دوں گا، لیکن اس میں یہ شرط نہیں لگی جاتی کہ دخول زوجہ کے، یعنی اس حق مہر کو وصول کرنے سے پہلے یہ اپنے بیوی سے
ہم بستری کر سکتا ہے یا نہیں، اس کی کوئی شرط نہیں لگائی گئی۔ تو اب اس صورت میں بیوی کو یہ حق حاصل ہوگا کہ وہ اس کو اپنے ساتھ ہم بستری سے منع کرے اس وقت تک جب تک کہ وہ حق مہر کو حاصل نہ کرے۔ تو یہاں پر شرط کی رعایت نہیں کی جا رہی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہاں پر جو ہے نا شرط کے اندر دخول سے منع کرنا یا دخول کا کرنا، ہم بستری کے کرنا یا ہم بستری نہ کرنا، اس کی کوئی وضاحت نہیں، کوئی صراحت نہیں ہے۔ اس صورت میں وہ یہ دعویٰ کر سکتی ہے کہ میں اس وقت تک اس کو ہم بستری کے لیے نہیں چھوڑوں گا جب تک کہ یہ میرا حق مہر نہیں دیتا۔ بہرحال یہ 11واں مجموعہ تھا شرط کے متعلق۔ اس کے اندر 2 قاعدے ہم نے بیان کی، المعلق بالشرط یجب ثبوتہ عند ثبوت الشرط، اور دوسرا قاعدہ ہے یلزم مراعاة الشرط بقدر الامکان۔ اور اس کی زیادہ تفصیل جو ہے نا وہ کتابیں موجود ہے، ساتھی وہاں سے دیکھ سکتے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔